السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس سے پہلے نماز کے واجبات اور نماز کے مکروہات کو بیان کیا گیا اور اس سے تعلق رکھنے والے کچھ ضروری مسائل اور کچھ ضروری باتیں بیان کی گئی۔ اب یہاں سے نماز کو توڑنے والی چیزیں بیان کرتے ہیں۔ سوال یہ کہ کن چیزوں سے نماز ٹوٹ جاتی ہے؟ جواب، پہلے ایک حدیث مبارکہ ملاحظہ کیجئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز میں لوگوں کا کوئی بھی بات کرنا صحیح نہیں، یعنی کسی طرح کی کوئی بھی بات کرنا صحیح نہیں۔ نماز تو تسبیح، تکبیر اور قرآن کی تلاوت کرنے کا نام ہے، یعنی اللہ کی پاکی بیان کرنے، اللہ کی بڑائی بیان کرنے اور قرآن کی تلاوت کرنے کا نام ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ نماز میں کوئی بھی بات نہیں کر سکتے، کسی طرح کی بات نہیں کر سکتے، اور نماز میں بات کرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اب آگے فرماتے ہیں کہ ان چیزوں کی وجہ سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ نماز توڑنے والی چیزیں آگے بیان کرتے ہیں۔ بات چیت کرنا، سلام کرنا، سلام کا جواب دینا۔ کسی نے نمازی کو سلام کیا اور نمازی نے سلام کا جواب دے دیا، تو یہ بھی تو ایک طرح کی بات چیت ہوتی ہے۔ سلام کرنا اور سلام کا جواب دینا یہ گفتگو ہے، تو اس سے بھی نماز ٹوٹ جائے گی۔ درد یا مصیبت کی وجہ سے آہ، اوہ یا اف وغیرہ کہنا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے درد ہونے کی وجہ سے، تکلیف ہونے کی وجہ سے یا کسی مصیبت کی وجہ سے وہ زبان سے یہ الفاظ نکل جاتے ہیں، آہ یا اوہ وغیرہ کے الفاظ یا اف، تو اگر یہ الفاظ نکلے تو اس سے بھی نماز ٹوٹ جائے گی، کیونکہ یہ الفاظ جو ہیں وہ نماز کے اذکار میں سے نہیں ہیں۔ نماز میں جو کچھ بھی پڑھا جاتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت یا تسبیح وغیرہ تکبیر، اس میں سے یہ الفاظ نہیں ہیں، یہ خارجی الفاظ ہیں، اس لیے فرمایا کہ ان سے بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ قرآن کریم میں دیکھ کر تلاوت کرنا، یعنی نماز میں کیسے تلاوت کی جاتی ہے؟ زبانی، یاد ہونا چاہیے جتنا نماز کے اندر پڑھنا ضروری ہے۔ یہ بات پہلے بیان کی گئی کہ جتنا قرآن شریف نماز میں پڑھنا فرض ہے اتنا یاد کرنا فرض ہے، جتنا قرآن شریف نماز میں پڑھنا واجب ہے اتنا یاد کرنا واجب ہے، اور جتنا سنت ہے اتنا یاد کرنا بھی سنت ہے۔ تو یہ زبانی جو قرآن شریف پڑھنے کی بات ہے تو وہ زبانی پڑھنا ہے، دیکھ کر پڑھیں گے تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ آگے ایک بہت اہم بات بتائیں گے، عمل کثیر، یعنی نماز میں کوئی ایسا کام کرنا کہ دیکھنے والا سمجھے کہ یہ نماز نہیں پڑھ رہا۔ عام طور پر اس طرح کے کام سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ جیسے ایک سوال اس سے پہلے پوچھا گیا تھا درس کے بعد کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو وضو کرنے کے بعد، وضو کرنے کے لیے جو آستین چڑھاتے ہیں، جماعت کھڑی ہو چکی ہوتی ہے تو جماعت حاصل کرنے کے لیے تاکہ رکعت مل جائے جلدی جلدی جاتے ہیں، اور آستین کھولے بغیر ہی وہ نماز شروع کر دیتے ہیں۔ ایسے آستین چڑھی ہوئی ہے اور اسی حالت میں وہ نماز شروع کر دیتے ہیں، اور نماز شروع کرنے کے بعد پھر وہ آستین کو ایسے کھولتے ہیں۔ نماز کے درمیان، نماز شروع ہو جانے کے بعد، تو یہ جو آستین وہ کھولتے ہیں یہ ہوتا ہے عمل کثیر، یعنی زیادہ عمل، کیونکہ ایسا کام آدمی جب کر رہا ہوتا ہے نماز کے اندر ہی کیوں نہ، اگر کوئی دوسرا شخص اس کو دیکھے گا دور سے تو ایسا یہ جو آستین جو سیدھی کر رہا دونوں ہاتھوں کو کھول کر، تو اس کو دیکھنے کے بعد کون کہے گا کہ یہ نماز میں ہے؟ یعنی ایسا محسوس ہوگا کہ یہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے، تو وہ عمل کثیر ہو جاتا ہے اور اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ تو اس کے علاوہ بھی جو ایسے کام ہیں کہ نمازی کو ایسا کرتا دیکھ کر دیکھنے والا یہ سمجھے کہ وہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ آگے ہے کہ نماز میں ایسی چیز کھانا یا پینا جو پہلے سے منہ میں نہ ہو، یعنی یہ باہر سے جیب میں سے کچھ نکال کر کھا لیا یا سائیڈ میں کوئی چیز رکھی تھی اس کو کھا لیا تو اس سے نماز ٹوٹ جائے گی۔ نماز میں کھانا پینا حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ ہاں، دانت میں کوئی چیز پھنسی ہوئی ہو تو اس کی تفصیل الگ ہے کہ وہ کتنی مقدار میں ہونی چاہیے، کتنی چھوٹی بڑی ہونی چاہیے، تو اس سے نماز ٹوٹے گی، اور کس سے نماز نہیں ٹوٹے گی اس کی تفصیل آگے آئے گی۔
3 قدم چلنا، یعنی 3 قدم چل گیا آگے یا پیچھے یا ادھر ادھر کہیں بھی تو اس سے بھی نماز ٹوٹ جائے۔ 3 قدم سے کم چلا ہے تو نماز نہیں ٹوٹے گی۔ کہا مار کر ہنسنا کہ آس پاس والوں تک آواز پہنچے۔ ایک رکن یعنی قیام یا رکوع وغیرہ میں 3 بار کھجانا، جیسے قیام کی حالت میں تھا، ایک بار کھجا لیا، پھر کھجا رہا ہے، پھر تیسری بار کھجایا، تو 3 مرتبہ کھجانے سے نماز فاسد ہو جائے گی۔ اللہ اکبر کے الف کو لمبا کرنا یعنی اللہ کہنا، یا اکبر کے با کے بعد الف بڑا دینا یعنی اکبار کہنا، اس سے بھی نماز ٹوٹ جاتی، کیونکہ اس سے معنی فاسد ہو جاتا ہے، اور جب معنی فاسد ہو جاتا ہے تو نماز بھی فاسد ہو جائے گی۔ قرآن کریم یا اذکار نماز یعنی جو کچھ نماز میں پڑھا جاتا ہے اس میں ایسی غلطی کرنا جس میں معنی بگڑ جائے، یعنی لفظی غلطی، اعراب کی غلطی نہیں، یعنی زبر زیر پیش کی غلطی۔ معاف متاخرین نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ غفلت کی وجہ سے، کیونکہ عام طور پر لوگ اعراب میں غلطی کر دیتے ہیں زبر زیر پیش کی، تو اس کو معاف رکھا، لیکن لفظی غلطی ہوئی جیسے مخرج کی غلطی ہو گئی، یا جہاں کھینچنا چاہیے وہاں نہیں کھینچا، اور جہاں نہ کھینچنا ہے وہاں کھینچ دیا، اور اس کی وجہ سے معنی فاسد ہو گیا، الف گرا دیا، واو گرا دیا، یا گرا دیا، اس طرح جو بھی وہ ضروری چیزیں ہیں۔ مثلا سبحان ربی العظیم میں عظیم کو عظیم پڑھا یا عجیم پڑھا تو اس سے بھی معنی فاسد ہو جاتا ہے اور اس سے نماز بھی فاسد ہو جائے گی۔ اب متفرق مسائل میں کہتے ہیں کہ عمل کثیر کیا ہے اور اس سے کب نماز فاسد ہوتی ہے؟ جواب، عمل کثیر کے نہ اعمال نماز سے ہو نہ نماز کی اصلاح کے لیے کیا گیا ہو، وہ نماز کو فاسد کر دیتا ہے۔ یعنی زیادہ عمل جو نماز کے اعمال میں سے نہیں، نماز کے عمل مطلب جیسے رکوع، سجدہ، قیام، یہ سب نماز کے اعمال ہیں، نماز کے ارکان نماز میں کیے جاتے ہیں۔ تو عمل کثیر ایسا عمل جو ان اعمال میں سے نہ ہو، کوئی الگ ہی عمل ہو، جیسے میں نے ابھی آستین کھولنے والی بات کہی، تو یہ آستین کھولنا نماز کے اعمال میں سے نہیں ہے، اور نہ ہی نماز کی اصلاح کے لیے کیا گیا۔ کبھی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو نماز کی اصلاح کے لیے کی جاتی ہیں، نماز کو درست کرنے کے لیے کی جاتی ہے، جیسے یہاں سے کپڑا ہٹ گیا تو فوراً ایسے کپڑے کو کر لینا، عمل قلیل کے ذریعے فوراً کپڑے کو سیدھا کر لینا، تو یہ اصلاح کے لیے ہوا، کیونکہ اگر اس کو ایسے ہی کھلا ہوا چھوڑ دیا جائے گا اور ایک رکن کی مقدار اگر وہ کھلا ہوا رہے گا تو نماز فاسد ہو جائے گی، اس لیے فوراً ایسے اس کو سیدھا کر لینا، تو یہ اصلاح کے لیے ہوا، نماز کی اصلاح کے لیے ہوا۔ تو کہتے ہیں کہ عمل کثیر نہ اعمال نماز سے ہو نہ نماز کی اصلاح کے لیے کیا گیا ہو، وہ نماز کو فاسد کر دیتا ہے۔ جس کام کے کرنے والے کو دور سے دیکھ کر اس کے نماز میں نہ ہونے کا شک نہ رہے بلکہ گمان غالب ہو جائے کہ نماز میں نہیں ہے تو وہ عمل کثیر ہے، جو ابھی اس کی وضاحت ہو چکی۔ سوال، کب آمین کہنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، اس کی کوئی صورت بیان کریں؟ کیونکہ آمین جو ہے ہم عام طور پر کہاں کہتے ہیں؟ سورہ فاتحہ مکمل ہونے کے بعد، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس کے بعد آمین کہا جاتا ہے، وہ آمین آہستہ کہتے ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ ایسی کون سی صورت ہے کہ اس میں آمین کہا اور نماز ٹوٹ گئی؟ تو جواب دیتے ہیں کہ نماز پڑھنے والے کو چھینک آئی تو دوسرے نے کہا یرحمک اللہ، اس پر چھینکنے والے نے آمین کہہ دیا، تو اس صورت میں آمین کہنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، کیونکہ اب یہ اس کا جواب ہو جائے گا۔ یہ طریقہ ہے بتایا گیا سنت طریقہ کہ جب کسی کو چھینک آئے تو وہ کیا کہے گا؟ الحمدللہ، اور سامنے والا جو یہ سنے، چھینکنے والے کو الحمدللہ کہتے ہوئے سنے تو وہ کیا کہے گا؟ یرحمک اللہ، اور اس کا معنی ہوتا ہے اللہ تجھ پر رحم فرمائے۔ تو چھینکنے والے کے جواب میں کسی نے، وہ نماز سے باہر ہوگا، اس نے یرحمک اللہ کہہ دیا، تو یہ اب چونکہ وہ ایک دعائیہ جملہ ہے تو اس نے اس پر آمین کہہ دیا، تو یہ اس کا جواب ہو گیا، اس لیے نماز فاسد ہو جائے گی۔ یہاں پر 16واں سبق مکمل ہوا، اب 17واں سبق شروع ہوتا ہے جو نماز کے عملی طریقے کے بارے میں، نماز کا عملی طریقہ بیان کر دیجئے۔ تو جواب میں کہتے ہیں کہ تکبیر تحریمہ سے تعلق رکھنے والی 5 اہم باتیں، تکبیر تحریمہ کے وقت 5 چیزوں کا خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے۔ پہلی چیز کہ دونوں پاؤں کے درمیان 4 انگل یعنی انگلیوں کی موٹائی کے برابر کا فاصلہ ہونا چاہیے، یہ انگلیوں کی موٹائی ایسے اتنا فاصلہ، یہ ہوا 4 انگل، یہ 1 2 3 4، یہ 4 انگل کا فاصلہ ہوا، یعنی لمبائی نہیں، یہ ایک انگل ہو گئی یہاں سے یہاں تک، یہ تو 3 انچ کے برابر تقریباً ہو جاتا ہے، پھر دوسری اتنا نہیں، 4 انگل مطلب ہم عام طور پر سمجھتے ہیں 4 انگل کا مطلب کیا ہوتا ہے، یعنی اتنا فاصلہ، یہ انگلیوں کی چوڑائی۔ نمبر 2، نگاہ سامنے کی طرف ہونا، یعنی جہاں سجدہ کرتے وقت جہاں سر رکھتے ہیں وہاں پر نگاہ ہونی چاہیے۔ اور تیسرے نمبر پر کان کی لو یعنی کان کے آخر کے نرم حصے تک ہاتھ اٹھانا، یہ نرم حصہ یہاں تک ہاتھ اٹھانا،
اور نمبر 4 انگلیوں کو اپنے حال پر نارمل چھوڑ دینا، ہتھیلیوں اور انگلیوں کا پیٹ قبلہ رخ ہونا، یعنی انگلیاں بہت زیادہ ملی ہوئی بھی نہیں ہونی چاہیے اور بہت زیادہ کھلی ہوئی بھی نہیں، نارمل اپنی حالت پر، اور یہ ہتھیلی جو ہے وہ قبلے کی طرف ہونی چاہیے، یہ انگلیاں بھی قبلے کی طرف، انگلیوں کا پیٹ یہ والا حصہ اس کو پیٹ کہتے ہیں، یہ دونوں قبلے کی طرف۔ اب کچھ لوگ ایسے کرتے ہیں تو یہ بالکل اوپر کی طرف ہو جاتا ہے، کچھ لوگ ایسے بالکل نیچے کی طرف کر دیتے ہیں، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے، یہ ہتھیلی سیدھی کرنی پڑے گی، تب جا کے یہ ہتھیلی کا آگے والا حصہ یعنی پیٹ اور انگلیوں کا پیٹ یہ قبلے کی طرف ہوگا۔ 5ویں بات، سر جھکا ہوا نہ ہونا، سر جو ہے وہ جھکا ہوا نہیں، بہت سے لوگ ایسے یوں کر کے یہ تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، یہ بھی غلط ہے، تو سر جھکا ہوا نہیں ہونا چاہیے، سر سیدھا ہونا چاہیے بالکل۔ اب قیام کے تعلق سے 7 اہم باتیں بیان کریں گے۔ پہلی بات کہ لفظ اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ چھوڑنا، یعنی یہ جو ہاتھ جو اوپر کی طرف لے گئے ہیں وہ اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ چھوڑنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہاں، یہ رکوع میں جاتے وقت جو اللہ اکبر کہا جاتا ہے اس میں بھی اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جانا ہے، یہ ہاتھ جو باندھے ہوئے ہیں یہ ہاتھوں کو کھولتے ہوئے اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جانا ہے۔ دوسری اہم بات، الٹے ہاتھ کی کلائی رسٹ پر سیدھے ہاتھ کی 3 انگلیاں رکھنا، یہ الٹے ہاتھ کی کلائی ہے، یہاں پر یہ سیدھے ہاتھ کی 3 انگلیاں رکھنا، اور چھوٹی انگلی اور انگوٹھا کلائی کے اگل بغل ہو، یعنی یہ چھوٹی انگلی اور انگوٹھا اس سے حلقہ بنانا ہے ایسے، اور یہ ہتھیلی سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی کا بیچ والا حصہ یہ الٹے ہاتھ کی کلائی کا جو جوڑ ہوتا ہے اس کے اوپر ہونا چاہیے، اس طرح یہ ہو گیا۔ تیسرے نمبر پر ثنا پڑھنا، اور ثنا کیا ہے؟ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، یہ یاد نہیں ہے تو اس کو یاد کر لینا چاہیے۔ چوتھے نمبر پر ہے تعوذ پڑھنا، یعنی اعوذ باللہ پڑھنا، وہ کیا ہے پورا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ پڑھنا۔ 5ویں نمبر پر ہے تسمیہ پڑھنا، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا۔ اور 6ٹھے نمبر پر مکمل سورہ فاتحہ پڑھنا، سورہ فاتحہ سب جانتے ہیں، یعنی الحمد کی سورت، الحمد شریف، وہ پوری یاد ہونی چاہیے۔ اور 7ویں نمبر پر ہے کوئی سورت پڑھنا، الحمد شریف کے ساتھ کوئی سورت پڑھنا، جیسے الم تری کیف فعل مثال کے طور پر، یا قرآن پاک کی ایک بڑی آیت پڑھنا جو چھوٹی 3 آیتوں کے برابر ہو، جیسے آیت الکرسی مثال کے طور پر سمجھانے کے لیے، یہ 3 چھوٹی آیتوں کے برابر ہے، یا 3 چھوٹی آیتیں ہی پڑھ لینا، ٹھیک ہے۔ مثلا سورہ اخلاص پڑھ لے، سورہ اخلاص ایک چھوٹی صورت ہے تو یہ ایک صورت پڑھ لی، یا آیت الکرسی پڑھ لی جو 3 آیتوں کے برابر، یا کہیں سے 3 آیتیں پڑھ لی تو یہ اس سے واجب ادا ہو جائے گا۔ اب رکوع سے تعلق رکھنے والی 5 اہم باتیں ہیں۔ پہلی بات ہے کہ اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جانا۔ دوسری بات یہ ہے کہ پیٹھ اچھی طرح بچھی ہوئی ہونا، یعنی پیٹھ بالکل سیدھی ہو جانی چاہیے۔ اور تیسرے نمبر پر ہے گھٹنوں کو ہاتھوں سے پکڑنا اور انگلیاں پھیلی ہوئی رکھنا، یہاں پہ خوب انگلیوں کو کشادہ کر دینا ہے اور انگلیوں سے گھٹنے کو پکڑنا ہے، اور ہاتھ بالکل اسٹریٹ ہونے چاہیے، ہاتھ بالکل سیدھے ہونے چاہیے، اور گھٹنوں پر زور دینا ہے، تو اس سے پیٹھ خود بخود سیدھی ہو جائے گی۔ چوتھے نمبر پر ہے سر اونچا نیچا نہ ہونا، سر بھی جو ہے وہ پیٹھ کی سیدھ میں ہونا چاہیے، نہ نیچے ہو نہ اوپر ایسے اٹھا ہوا ہو۔ اور نظر قدموں پر ہونا، جو نظر ہے وہ قدموں پر، پاؤں کے بیچ میں، اور ٹانگیں سیدھی ہونی چاہیے۔ اور 5ویں نمبر پر ہے 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم کہنا۔ قومے سے تعلق رکھنے والی جو 2 باتیں، قومہ مطلب رکوع کے بعد جو کھڑے ہوتے ہیں پھر جو سجدے میں جاتے ہیں، تو یہ جو کھڑے ہونے کی جو کیفیت ہے رکوع کے بعد، اس کو قومہ کہتے ہیں۔ نمبر 1 سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے کھڑا ہونا، اور پھر کھڑے ہو کر اللہم ربنا ولک الحمد کہنا، لیکن یہ کون کہے گا؟ منفرد۔ اکیلے نماز پڑھنے والا اللہم ربنا ولک الحمد بھی کہے گا سمیع اللہ لمن حمیدہ کے ساتھ، لیکن امام جو نماز پڑھا رہا ہو جماعت کے ساتھ، لوگ اس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوں، تو امام صرف سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے گا، اور جو امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں وہ صرف ربنا ولک الحمد کہیں گے یا اللہم ربنا ولک الحمد کہیں گے، مقتدی سمیع اللہ لمن حمیدہ نہیں کہیں گے۔ اور جو اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں، جیسے سنت نماز الگ سے پڑھی جاتی ہے، یا فرض نماز کسی کی چھوٹ گئی ہے اور جماعت کے ساتھ پڑھنے کی ابھی کوئی صورت نہیں، ورنہ فرض نماز اگر چھوٹ بھی جائے اور کوئی امام مل رہا ہو جو صحیح طور پر امامت کرا سکتا ہو، اس کے اندر امامت کے شرائط پائے جاتے ہو، یعنی صحیح طور پر قرآن شریف پڑھتا ہو، نماز کے ضروری مسائل جانتا ہو، طہارت غسل وغیرہ کے بھی ضروری مسائل جانتا ہو، فاسق مولوی نہ ہو تو اس کو امام بنا لے، تو اگرچہ وہ مستحب جماعت ہو چکی ہے، لیٹ پہنچے ہیں مسجد کے اندر، لیکن اگر جماعت بنانے کی صورت ہو تو جماعت بنائیں اور جماعت کے ساتھ ہی نماز پڑھیں، تاکہ جماعت کا ثواب بھی مل جائے، جماعت سے محرومی نہ ہو۔ تو یہ تو اگر اکیلے نماز پڑھنے، فرض نماز مان لیجئے کہ کوئی امام نہ ملا
تو اکیلے پڑھ رہا ہے آدمی تو فرض نماز میں بھی پھر جو اکیلے پڑھنے والا ہے وہ سمیع اللہ لمن حمیدہ کے ساتھ کیا کہے گا؟ اللہم ربنا ولک الحمد۔ اب آگے سجدے کی بات کرتے ہیں۔ سجدے کے 7 اہم باتیں، سجدے سے تعلق رکھنے والی 7 ضروری باتیں۔ پہلے نمبر پر ہے اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جانا۔ دوسرے نمبر پر ہے پہلے دونوں گھٹنے ایک ساتھ رکھنا، یعنی سجدے میں جاتے وقت پہلے دونوں گھٹنے زمین پر رکھنا، یعنی یہ پاؤں کے تلوے تو پہلے ہی سے زمین پر ہوں گے، زمین سے لگے ہوئے ہیں، اب سب سے پہلے زمین پر جو چیز لگے گی وہ دونوں گھٹنے ہیں۔ پھر کیا ہے؟ پھر دونوں ہاتھ زمین پر رکھنا، اس کے بعد دونوں ہاتھوں کے بیچ میں ناک اور پھر پیشانی رکھنا۔ ٹھیک ہے، یہ ترتیب سمجھ میں آ گئی۔ سجدے میں جاتے وقت قیام سے قومے سے جو سجدے میں جائیں گے تو پہلے گھٹنے رکھیں گے، پھر ہاتھ رکھیں گے، اور ہاتھ کہاں پر رکھنا ہے؟ یہ دونوں کان کے مقابل، یعنی جو کیفیت تکبیر تحریمہ کہتے وقت ہاتھوں کی ہوتی ہے وہی کیفیت یہاں پر سجدے میں ہونی چاہیے، یعنی کانوں کے مقابل میں ہاتھ ہونے چاہیے۔ کچھ لوگ بہت ایسے نیچے کی طرف رکھتے ہیں، کچھ لوگ بہت ایسے آگے کی طرف رکھ دیتے ہیں، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے، کانوں کے مقابل ہاتھ ہونے چاہیے سجدے میں بھی، یعنی یوں آپ اس کو سمجھے کہ 2 ہاتھ رکھیں، اب اس کے بیچ میں آپ کا سر آنا چاہیے تو وہ کانوں کے مقابل دونوں ہاتھ ہو جائیں گے۔ تو ہاتھ رکھے، پھر ناک رکھنی ہے، پھر پیشانی رکھنی ہے۔ تیسرے نمبر پر ہے ہتھیلیاں زمین پر رکھنا کہ انگلیاں ملی ہوئی اور قبلے کی طرف ہو، یعنی یہاں جو زمین پر ہاتھ رکھا ہے تو اب یہاں پر وہ اپنی حالت پر نہیں چھوڑنا ہے انگلیوں کو، یہاں پہ انگلیوں کو ملانا ہے۔ جو نہیں بتایا تھا کہ وہ تکبیر تحریمہ کے وقت انگلیوں کو اپنی حالت پر رکھنا ہے، بہت زیادہ ملی ہوئی بھی نہیں اور بہت کھلی ہوئی بھی نہیں ہونی چاہیے، لیکن یہاں سجدے کی حالت میں جب زمین پر رکھیں گے تو انگلیاں ملی ہوئی ہونی چاہیے اور انگلیوں کی یہ نوک یہ قبلے کی طرف ہونی چاہیے۔ چوتھے نمبر پر پنڈلیاں مطلب یہ جو گھٹنے کے نیچے کا جو حصہ ہوتا ہے یہ، اور وہ ٹخنے کے اوپر کا حصہ، اس کو پنڈلی کہتے ہیں۔ رانوں سے، یعنی پنڈلیاں رانوں سے جدا ہونے چاہیے، یہ ران والا حصہ، گھٹنے کے اوپر والا جو حصہ ہے وہ ہے ران کا حصہ، تو پنڈلیاں رانوں سے جدا ہونی چاہیے، یعنی ایک دم بالکل سیمٹ کا سجدہ نہیں کرنا چاہیے کہ یہ پنڈلی والا حصہ یہاں یہ اندر سے یہ اس سے مل جاتا ہے بیچ میں سے، اگر بالکل سیمٹ کا سجدہ کیا تو یہ پنڈلی والا حصہ یہ ران والے حصے سے مل جائے گا، تو یہ والا حصہ یہ والے حصے سے الگ ہونا چاہیے ایسے، ٹھیک ہے۔ اور رانے پیٹ سے الگ ہونی چاہیے، یہ دونوں ران والا حصہ یہ پیٹ والے حصے سے الگ ہونا چاہیے، یہ یوں ایسے سجدے میں یہاں ملا ہوا نہیں ہونا چاہیے، یہ حصہ بھی الگ ہونا چاہیے۔ اور کلائیاں زمین سے الگ ہونی چاہیے، کلائیاں یوں زمین پر بچھی ہوئی نہیں ہونی چاہیے، کلائی ایسے اٹھی ہوئی ہونی چاہیے، زمین سے ٹچ نہیں ہونی چاہیے۔ بازو کروٹوں سے، یہ بازو والا حصہ ہے اور یہ کروٹ ہے، تو یہ بازو یہاں سے بھی ملے ہوئے نہیں، ایسے ملے ہوئے نہیں ہونے چاہیے، یہ حصہ زمین پر لگا ہوا نہیں ہونا چاہیے اور یہ حصہ یہاں بغل میں لگا ہوا نہیں ہونا چاہیے، کروٹ سے ایسے الگ ہونا چاہیے بازو والا حصہ۔ یہ مرد کے سجدہ کرنے کا طریقہ ہے، عورت تو سیمٹ کے کرے گی سجدہ، عورت کے سجدے کا طریقہ الگ ہے، یہ مرد کے سجدے کی بات چل رہی ہے کہ یہ کلائیاں بھی ایسے، یہ بازو بھی کروٹوں سے جدا ہوں گے اور یہ کلائیاں بھی زمین سے جدا ہونی چاہیے۔ اور اگر صف میں ہو تو بازو کروٹوں سے ملانا، یعنی اگر صف میں ہے تو ظاہر سی بات ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں، ابھی اگر آپ اس طرح یہ بازو کو کروٹ سے ایسے کوہنی کو ایسے بہت زیادہ ایسے باہر نکالیں گے تو وہ بغل والے کو تکلیف ہوگی، اس کو لگے گا، اس لیے وہاں پر ایسا تھوڑا اندر کرنے کی اجازت ہے۔ 5ویں نمبر پر سجدے میں پیشانی اور ناک کی ہڈی جمانا، یہ اس کو دبا کر یہ والی ہڈی لگانا ضروری ہے، اور پیشانی بھی وہاں پہ جمنی چاہیے کہ زمین کی سختی محسوس ہو، یعنی اتنا دبائیں، کوئی نرم جگہ نہیں ہونی چاہیے، نرم جگہ پہ اگر سجدہ کریں گے کہ وہ جگہ دبتی ہی جا رہی ہے تو اس پر سجدہ نہیں ہوگا، یہ ہڈی لگ جانی چاہیے، جم جانی چاہیے، اور پیشانی بھی جم جانی چاہیے کہ زمین کی سختی محسوس ہو۔ اور نظر ناک پر رکھنا، سجدے کی حالت میں نظر کہاں پہ ہونی چاہیے؟ ناک کی طرف۔ 6 نمبر پر پاؤں کی 10 انگلیوں کا پیٹ، یعنی انگلیوں کے تلوے کے ابھرے ہوئے حصے قبلہ رخ زمین پر لگانا، یہ مثال کے طور پر یہ پاؤں ہے مان لیجیے، تو یہ والا حصہ یہ انگلیوں کا پیٹ ہے، یہ ایسے زمین پر لگنا چاہیے، یہ سنت طریقہ بتا رہے 10 انگلیوں کا، ورنہ کم سے کم 3 انگلیوں کا پیٹ زمین پر لگنا یہ واجب ہے، اور 10 انگلیوں میں سے 1 انگلی کا پیٹ زمین پر لگنا یہ فرض ہے۔ تو یہ ہو گیا۔ 7ویں بات بتاتے ہیں 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہنا۔ اب جلسے کے بارے میں کچھ بات بتائیں گے، جلسہ مطلب 2 سجدوں کے بیچ میں جو بیٹھتے ہیں۔ پہلی بات تکبیر کہتے ہوئے جلسے میں جانا، دوسری بات پہلے پیشانی پھر ناک اور پھر ہاتھ اٹھانا، یہ پیشانی پہلے اٹھائی پھر ناک اٹھائی پھر ہاتھ اٹھا کے پھر یہاں پر رکھ لینا، یعنی یہ دونوں رانوں پر گھٹنے کے قریب دونوں ہاتھوں کو رکھ لینا۔ تیسرے نمبر پر ہے سیدھا قدم کھڑا کر کے الٹا قدم بچھا کر اس پر بیٹھنا، سیدھا پاؤں جو ہے وہ کھڑا رہے گا اور اس کی انگلیاں قبلے کی طرف رہے گی، الٹا پاؤں ایسے بچھا دینا اور اس کے اوپر بیٹھنا ہے۔ چوتھی بات سیدھے پاؤں کی انگلیاں قبلہ رخ ہونا،
اور دونوں ہاتھ رانوں پر رکھنا، یہ ایسے رانوں پر، اور نظر گود میں رہنی چاہیے، گود کی طرف۔ اور 5ویں نمبر پر ہے دونوں سجدوں کے بیچ میں اللہم اغفر لی کہنا، یہ بہتر ہے، مستحب ہے، اگر نہیں بھی کہیں گے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اب یہ تو ایک رکعت مکمل ہو گئی۔ اب دوسری رکعت کے بارے میں، دوسری رکعت کے لیے اب کھڑے ہو رہے ہیں، 2 سجدے ہو گئے، اب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں، تو اس میں کیا کرنا چاہیے؟ تو کہتے ہیں تکبیر کہتے ہوئے پنجوں کے بل گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کے کھڑا ہونا، پنجوں کے بل کھڑا ہونا ہے، اور گھٹنوں پر، ہاتھ گھٹنوں پر، ایسے زمین پر ہاتھ رکھ کے نہیں کھڑا ہونا، یہ مکروہ ہے، گھٹنوں پر زور دے کر کھڑا ہونا ہے۔ ہاں کبھی کوئی کمزور ہو گیا، کوئی بیمار ہے، کوئی بہت بوڑھا ہو گیا ہے کہ اب وہ گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کے ایسے کھڑا نہیں ہو پاتا ہے کمزوری کی وجہ سے، تو اس کو اجازت ہوتی ہے وہاں۔ لیکن کوئی نوجوان ہے، طاقتور ہے، ایسے بہت سے نوجوانوں کو بھی دیکھا گیا کہ وہ ایسے زمین پر ہاتھ رکھ کے کھڑے ہوتے ہیں، یہ غلط ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، مکروہ ہے۔ گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کے گھٹنوں پر زور دے کر ہی کھڑا ہونا ہے، پنجوں کے بل کھڑا ہونا ہے۔ دوسری بات بیان کرتے ہیں قعدہ اخیرہ تک بقیہ نماز مکمل کرنا، اور قعدے سے تعلق رکھنے والی اب یہاں پہ 3 باتیں بیان کریں گے۔ جلسے کی طرح بیٹھنا ہے، یعنی جس طرح بھی جلسے میں بیٹھنے کا طریقہ بتایا گیا اسی طرح قعدے میں بھی بیٹھنا ہے، اور التحیات پڑھنا، التحیات پوری آپ کو یاد ہونی چاہیے۔ اور پھر تیسری بات بتاتے ہیں کہ شہادت کا اشارہ کرنا، یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ میں لا سے پہلے چنگلیاں یعنی چھوٹی انگلی اور پاس والی انگلی کو بند کرنا، یہ چھوٹی انگلی اور یہ اس کے بغل والی انگلی، اس کو بند کرنا، ایسے بند کر دیا۔ اور پھر کہتے ہیں بیچ کی انگلی کا حلقہ بنانا، انگوٹھے اور بیچ کی انگلی کا حلقہ بنانا، یہ انگوٹھا اور اس کی بیچ کی انگلی کا حلقہ، ایسے دائرہ، ایسے راؤنڈ بنانا۔ اور پھر لا پر کلمے کی انگلی اٹھانا، لا آیا اشہد اللہ، یہ جو لا آیا یہاں پر انگلی کو اٹھانا اور اللہ پر گرا دینا، اشہد اللہ الہ الا اللہ یہاں پہ گرا دینا ہے، اور سب انگلیاں سیدھی کر دینا، یعنی پھر نارمل جو جیسے پہلے تھا ویسے ہاتھ پورا سیدھا ہو جانا چاہیے، نارمل ہو جانا چاہیے یہ۔ اور قعدہ اخیرہ کے تعلق سے اب یہاں پہ 4 اہم باتیں بتائیں گے، اور پھر اس کے بعد سلام پھیرنے کے تعلق سے 2 باتیں، پھر نماز کی رکعتوں کی تعداد اور 5 نمازوں کی رکعتوں کی تفصیل کہ، اور پھر یہ جو ابھی یہاں پہ جو بتا رہے ہیں یہ مردوں کی نماز کا طریقہ ہے، عورتوں کی نماز میں کچھ فرق ہے، تو عورتوں کی نماز کے تعلق سے بھی ان کی نماز کا جو طریقہ اور مردوں کے مقابلے میں ان کی نماز میں کیا تبدیلی ہوتی ہے، کیا فرق آتا ہے، وہ بھی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آگے بیان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ بھی بیان ہوا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔